بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کلاس میں سب کو خوش آمدید۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے وقت قبول فرمائے۔ نیا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةً يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَ عَشْرَةَ عَيْنًا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ فَقُولُوا حِطَّةٌ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَاتِكُمْ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ وَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ صدق اللہ العظیم۔ وَمِن قَوْمِ موسیٰ، اور موسیٰ کی قوم میں سے امت کچھ لوگ تھے، امت یہدون جو ہدایت یافتہ تھے، بالحق کے حق میں ہدایت حق راستے کا ہدایت دیتے تھے، بھی اس سے وہ یعدلون اور وہ اس کے ذریعے انصاف کرتے تھے۔ وقطعناہم اور ہم نے قطعناہم انہیں تقسیم کر دیا، اثنت عشرہ اسباطا امما، اسرت عشرہ 12 عشرت اسباطا امما، 12 قبیلوں میں، 12 قبیلوں میں۔ وَأَوْحَيْنَا اور ہم نے وحی کی الی موسیٰ کی طرف، اذ استسقاہ جب مانگا ان سے مانگا ان لوگوں نے قوم پانی اس سے، اس کی قوم نے، اندرب کہ تم مار، بساق الحج اپنے عصا سے حج پتھر کو، فن فجست پس اس میں پھوٹ نکلے، من اس سے، اسنت عشرہ 12 عینا چشمے، قد علما یقیناً جان لیا، کل اناس سب لوگوں نے، مشربہم اپنے پینے کی جگہ، یعنی اپنے گھاٹ کو پہچان لیا، وظللنا اور ہم نے سایہ کیا، علیہم ان پر، غمامہ بادلوں کا، وانزلنا علیہم اور ہم نے نازل کیا ان پر، من و سلوى، کلو کھاؤ، من طیباتی اس پاکیزہ میں سے، ما رزقناکم جو رزق دیا ہم نے تمہیں، وما ظلمونا اور نہیں ظلم کیا انہوں نے، ولیکن اور لیکن، کانوا انفسہم وہ تھے اپنے آپ پر، یظلمون ظلم کرتے۔ وَإِذْ قِيلَ لَهُمْ اور جب کہا گیا ان سے، لہم ان سے، اسْكُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ کہ سکونت اختیار کو رہو اس بستی میں، وَكُلُوا اور کھاؤ، منہا اس میں سے، حیث شئتم جہاں سے تم چاہو، وَقُولُوا اور کہا، وَقُولُوا اور کہو، حِطَّةٌ اور حِطَّةٌ اور مغفرت چاہتے ہوئے،
اس میں جاؤ، وَادْخُلُوا الْبَابَ وَاتَّقُوا وَادْخُلُوا الْبَابَ اور داخل ہو جاؤ اس میں سجداً سجدہ کرتے ہوئے، نغفر لکم خطیئاتکم ہم معاف کر دیں گے تم سے تمہاری خطاؤں کو، سنزید المحسنین اور اسی طرح قریب ہم نیکی کرنے والوں کو زیادہ دیں گے۔ وبدل الذین پس بدل دیا ان لوگوں نے الذین ظلموا جنہوں نے ظلم کیا منہم ان میں سے قولاً بات کو غیر الذی اس کے علاوہ جو قیل لہم جو ان سے کہی گئی تھی، فارسلنا پھر ہم نے بھیج دیا علیہم ان پر رجزن عذاب من السماء آسمان سے بما کانوا یظلمون اس بنا پر جو وہ ظلم کرتے تھے۔ جیسے ہم پڑھتے آ رہے ہیں بنی اسرائیل کے بارے میں، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے بارے میں، کس طرح وہ لوگ انہوں نے بچڑے کی پوجا شروع کر دی ان کے جانے کے بعد، اور کیا کچھ انہوں نے کیا۔ مگر یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کریں کہ جب وہ سامری اور یہاں پہ لوگوں کا تھا نا، جب سامری کی اور اس کے قوم کا ذکر آتا ہے انہوں نے بچڑے کی پوجا شروع کر دی اور 40 دن کے لیے گئے تھے، ان کے پیچھے یہ حرکتیں شروع کر دی، تو لوگوں کے شک میں یہ شک ہو سکتا ہے کہ جی ان میں تو کوئی بندہ مومن تھا ہی نہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے، وہ لاکھوں کی تعداد میں وہ لوگ تھے، اور اس میں سے بہت سے لوگ ایسے بھی تھے جو ان کی قوم میں جو حق کے ساتھ حق کی رہنمائی کرتے تھے اور انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا کرتے تھے۔ ان میں سے اس لیے کہتے ہیں کہ ان میں سے کوئی ایسا، اس لیے اللہ تعالیٰ فرمایا کہ ان میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو خود حق پر قائم ہے، یہدون امتن یہدون بالحق، حق پر قائم یا ایک کے ساتھ ہدایت دیتے ہیں، وبی یعدلون اور وہ اس کے ساتھ انصاف کرتے ہیں۔ اسی طرح دوسری جگہ اللہ تبارک نے فرمایا نا، آل عمران میں ہم پڑھا لیسوا سواء، سب برابر نہیں ہے، من اہل الکتاب امۃ قائمۃ یتلون آیات اللہ، سب اہل کتاب میں سے ایک جماعت قیام کرنے والی ہے تو رات کے اوقات میں آنا اللیل وهم یسجدون، اور رات کے اوقات تلاوت کرتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں۔ میں سے بہت سے لوگ یا جو تھے وہ بہت سے صحیح راستے پر بھی تھے۔ یہ 12 بنی اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام کے جو اولاد تھے، ان کے 12 بیٹے، ان سے جو اللہ تعالیٰ بتا اس میں اتنی برکت دی ہے، کتنے وہ لوگ یعنی کہ وہ قطعناہم عشر اسباطا، اور ہم نے تقسیم کر دیا 12 قبیلوں میں انہیں تقسیم کر دیا جو کئی گروہ تھے، اسباطن اسباطن کئی گروہ، ان میں عموماً قبول گروہ تھے، اور ہم نے یعنی کہ 12 قبیلے ان کے الگ الگ ہو گئے تو ان کو ہر جماعت کے اس میں ایک ایک بیٹے کی اولاد میں سے ہر ایک کو الگ، ہر کسی کے اگر اتنے لوگ ہو جاتے ہیں تو ان کی نظم و نسق بھی ہوتی ہے، زندگی گزارنے کا بھی اللہ تبارک تعالیٰ کے بھی احکامات پابندی بھی کرانی ہوتی ہے، تو اس میں سے ہر ایک کو ایک ایک سردار مقرر کر دیا اور 12 قبیلوں میں یہ لوگ بٹ گئے۔ اور ہم نے وہی کی الی موسیٰ کی طرف، اذ استسقاہ جب مانگا لوگوں نے پانی مانگا ان سے، تو ہم نے موسیٰ سے کہا کہ ان کے جب ہم پہلے ہی پڑھ چکے ہیں اپنے پتھر کو، اپنے عصا کو جو ہے نا پتھر پہ مارو تو اس میں سے 12 چشمے پھوٹ نکلے، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا احسان تھا کہ ان پر کتنے وہاں سے ان کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کتنے ان پر احسان کیا، سے پہلے ان کو وہاں سے نکال لائے، پھر ان کی توبہ قبول کر لی، اور ان کے پھر آگے ہم جب پڑھیں گے کہ جہاں پانی مانگا تو ان کے لیے پانی آ گیا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنے بنی اسرائیل پہ احسانات کیے، ایسی جگہوں پہ وہ جا کے ٹھہرے جہاں پہ کچھ بھی نہیں، نہ پینے کو پانی، نہ کوئی مکان، کچھ بھی نہیں، اور نہ کھانے کو کچھ، ایسی یعنی کہ وہ اب بھی وہ ایسی ہی جگہ ہے کہ لوگ دیکھتے ہیں تو بڑا تعجب ہوتا ہے کہ لاکھوں لوگ آ کے یہاں پہ کس طرح رہے اس زمانے، اب تو وہاں پہ 1 لاکھ کی آبادی بھی شاید نہ ہو، مگر اس زمانے میں لوگ تو لاکھوں کی تعداد میں تھے، کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ 10-12 لاکھ لوگ تھے یہ لوگ، اتنے لوگ آ کے اس میدان میں رہے، پھر اللہ تبارک نے اس پہ کیا کیا انعامات کیے تھے، اللہ تبارک اپنے احسانات ان کو بتانے کہ ہم نے کیا کیا احسان کیے۔ جب انہوں نے پانی مانگا تو نے موسیٰ سے کہا کہ ان پہ عصا مارو، اور ان سے پھوٹ پڑے عشرۃ عین، ان میں حسنۃ عشرہ 12 چشمے، یعنی ہر ایک قبیلے نے کے لیے پانی کا انتظام، ہر ایک قبیلے نے اپنا اپنا انہوں نے بانٹ دیا تاکہ کوئی لڑائی جھگڑے نہ ہو، ہر کوئی اپنے گھاٹ کو پہچانتا تھا۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ، اور ہم نے ان پر آسمان سے اس پر ہم نے بادل کے سایہ کر دیا، وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ان پر ہم نے من و سلوہ یعنی کہ کھانے کے لیے میوے، اور سلوہ بٹیر یعنی کہ اور گوشت کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انتظام کر دیا، یعنی کھانے کا انتظام ہو گیا، پانی کا انتظام بھی ہو گیا، اور
دھوپ کا بھی انتظام کر دیے. اللہ تبارک تعالیٰ نے کتنی ان پہ احسانات کیے. پھر اور کہا کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ اس میں سے رزق میں سے جو ہم نے تمہیں دیا، پاکیزہ رزق سے تم کھاؤ. سورہ بقرہ نے پڑھا کلوا واشربوا من رزق اللہ ولا تعصوا فی الارض مفسدین، کھاؤ اور پیو اللہ کے دلوں میں سے اور زمین میں فساد کرتے ہوئے دنگا نہ مچاؤ. یعنی ان کو یہ نصیحت کی گئی. اللہ تعالیٰ اتنے ان پہ احسانات کیے، مگر یہ ایسی قوم تھی کہ جو بہت جلدی بھولنے والی، اور بہت زیادہ لوگ ان میں سے زیادہ تر جو ایسے ہی تھے. جیسے کہا گیا وَإِذِ قِيلَ اسْكُنُوا بِهَٰذِهِ الْقَرْيَةِ کہ جاؤ سکونت اختیار کرو اس بستی میں جہاں سے چاہو کھاؤ پیو، اور اس میں مگر شرط ہی لگا دی کہ دروازے میں تم جو ہے وہ سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے اور تمہاری خطاؤں کو سب کو معاف کر دیں گے. مگر ان کا حال یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے احسانات کو فراموش کر دیا، اور سرکشی اور نافرمانی ان پہ بالکل ہی ان کی تو عادت بن گئی تھی. اللہ کے احکامات کا مذاق اڑانا ان کے بالکل فطرت میں شامل ہو گیا. تو ان دونوں آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی اس قسم کی اخلاق اور دینی گراوٹ کو بیان کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے انہوں نے حکم دیا کہ بیت المقدس میں حتتن کہتے ہوئے داخل جاؤ، اس میں داخل ہو جاؤ. وقولوا حتۃ وادخلوا الباب سجدا، حتتن کہتے ہیں یعنی کہ حتتن کو ہمیں معاف کر دے. حتتن کا مطلب انہوں نے کیا کیا، اس کو بدل دیا حنتتن. حنتتن ہمیں گندم چاہیے، ہمیں گندم چاہیے، گندم سے آپ مانگنے لگے. حتتن کا مطلب ہے کہ ہمیں معاف کر دو. وہ کہے حنتتن حنتتن ہمیں معاف کر، یعنی ہمیں گندم چاہیے. تو یہ ان کا حالت ہوا. اور پھر ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے کہا تھا کہ تم سجدہ کرتے ہوئے اس میں داخل ہو، مگر یہ سجدہ کرنے کے بجائے اس میں سے کولوں کے بل اپنے کولوں اس میں گھسیٹتے اس میں داخل ہوئے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے کہے کہ نافرمانی ہر حال میں نافرمانی کی. یعنی کہ اللہ نے ان سے کہا تھا ہم تمہیں معاف کر دیں، خطاؤں کو معاف کر دیں، تمہیں محسنین کو اور زیادہ ہم تمہیں اور زیادہ محسنین کو اور زیادہ دیں گے. مگر انہوں نے کیا کیا، فبدل الذین ظلموا منہم، بدل دیا ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا اپنے ان میں سے قولا غیر الذی، بات کو اس کے علاوہ قیل لہم جو ان سے کہی گئی تھی. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کیا گیا فارسلنا علیہم رجزا من السماء، پھر ہم نے بھیج دیا ان پر عذاب آسمان سے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر پھر عذاب بھیج دیا. تو یہ رجزا من السماء بما كانوا يظلمون، تو اس بنا پر جو وہ ظلم کیا کرتے تھے. تو عذاب کیا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان پہ طاعون کی بیماری آ گئی اور پھر ان پہ بہت بڑا عذاب آیا. عامر بن سعد بن ابی وقاص بیان کرتے ہیں کہ ان کے باپ نے سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طاعون کے متعلق کیا سنا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ نے فرمایا طاعون ایک عذاب ہے جو بنی اسرائیل یا اگلی کسی امت میں بھیجا گیا تھا. جو تو جب تم سنو کہ کسی ملک میں طاعون پھیلا ہے تو وہاں مت جاؤ، اور جب تمہاری ہی بستی میں طاعون پھیل جائے تو اس سے ڈر کر بھاگ کر نہ نکلو. یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پہ یہ بیماری نازل کر دی اور اس کی وجہ سے ان کو عذاب. یعنی کہ اس کا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو نہ مانے، اللہ تعالیٰ کے احسانات کو نہ مانگے، شکر ادا نہ کرے، اس کے اللہ کی نافرمانی کرے اور ناشکری کرے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آئے کر اس کو پھر عذاب بھی بھیجتے ہیں. تو ہمیں ہر وقت اس سے ڈرتے رہنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ احسانات کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے، اس سے معافی مانگتے رہنا چاہیے. جو انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے جہاں تک استطاعت ہو. یہ نہیں کہ اللہ کہے کچھ اور ہم جان کے اس کو بدل دیں اور اپنی مرضی سے کام کرنے لگ جائیں. تو اس کا اس کی کوئی حیثیت ہے نہیں. جو بھی عمل کیا جائے اللہ کی مرضی کے خلاف، اللہ رسول کے احکامات کے خلاف، اس کی کوئی اہمیت نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح بات کو سمجھنے کی، اس عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. کچھ چھوٹے سبق یہ جہاں چھوٹے چھوٹے ہی ہیں تبھی، کیونکہ زیادہ تر ہم پڑھ چکے ہیں. اب ہم نے شاید 6 حدیث پڑھ لی تھی، اب ہم اس کو بھی حدیث کا جیسے ہم نے شروع کیا ہوا تو اس کے بارے میں تھوڑا تھوڑا چھوٹی چھوٹی احادیث ہم کو پڑھ لیتے ہیں. ان انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال قال نبی اوصیکم بالانصار. آپ صلی اللہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں انصار کے ساتھ اچھے برتاؤ کی وصیت کرتا ہوں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انصار کے ساتھ میں تمہیں اچھے برتاؤ کی. انصار کون؟ انصار وہ لوگ ہیں اوس اور خزرج کے لوگ جو وہاں پہ مدینہ منورہ میں رہا کرتے تھے، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی. اور ہمیں جیسے ہم نے پڑھا ہے اور ہم نے سنا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں اتنا تنگ کیا گیا کہ وہ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود یہ جا کے ہر قبیلے میں جا کے کہا کرتے کہ مجھے کوئی اپنے ساتھ لے جایا تھا کہ وہاں جا کے ان کے ساتھ اللہ کے تعالیٰ کا پیغام پہنچا سکے، مگر کوئی تیار نہ ہوا۔ اور اس زمانے میں جب حج کے دنوں میں پہلی بیعت عقبہ ہوئی تو اس میں مدینہ منورہ کے 12 اشخاص نے ہم نے جیسے پڑھا بیعت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، پھر وہ چلے گئے اور پھر وہاں سے اگلے سال آئے تو 80 لوگ وہاں سے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے بیعت کی اور آپ کو کہا کہ آپ مدینہ منورہ تشریف لے آئے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت مدد کی جیسے کوئی ان کو ساتھ دینے کو تیار نہیں تھا۔ ان کے خود کے اپنے قبیلے والے، ان کے خود کے شہر کے لوگ تھے، ان کو نکالنے میں تلے ہوئے تھے، ظلم کے زیادتی کر رہے تھے، اور یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی مدینہ منورہ چلے گئے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں، ہم الاوس الخجور من سکارین مدینہ، جو سب مدینہ کے رہنے والے تھے، ہم الذین یناصرون النبی، اور وہ لوگ جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی۔ تو ایسے لوگوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ ان کے تم اچھے برتاؤ کرو، یعنی مدینہ منورہ کے لوگوں کے ساتھ ہمیشہ اچھے برتاؤ کی آپ نے وصیت فرمائی، اور ان سے یہ بھی کہا گیا تھا کہ تم میرے جانے کے بعد شاید تم سے لوگ جو ہے وہ کچھ تمہارے وہ حصہ نہیں ملے گا جو تم جس کے تھا حقدار ہو، مگر تم اس پہ صبر کرنا۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جب ہم نے آپ پڑھتے ہیں نا سیرت کے کتابوں میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے جو شروع میں جو صحابہ بڑے بڑے صحابہ کرام تھے وہ تو خیر بہت زیادہ سمجھدار تھے، جانتے تھے، مگر جب فتوحات ہونے لگی تو ایک فتح میں جب مال غنیمت کی تقسیم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں کو زیادہ دیا، یعنی کہ جو لوگ نئے نئے ایمان لائے، مسئلے تو اللہ کے نبی جانتے تھے کہ کیا مسئلے تھے، کیونکہ جو لوگ نئے نئے ایمان لاتے ہیں ان کے دل جو کے لیے بھی دینا ہوتا ہے، تو انہوں نے ان کو زیادہ دیے، تو کچھ مدینہ منورہ کے کچھ نئے نئے جو مسلمان بنے تھے لڑکے نوجوان تھے، انہوں نے اعتراض بھی اپنے سے اٹھایا کہ جی جنگ تو ہم کر رہے ہیں، ہم نے ان کے ساتھ دیا، اور یہ مال تقسیم جو مکہ والوں میں زیادہ کر رہے ہیں۔ تو پھر جو بڑے بڑے صاحب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے ان سے معافی مانگی کہ انہیں بتا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں کیا تم اس بات پہ خوش نہیں ہو کہ یہ تو اونٹ اور بکریاں لے کے جا رہے ہیں، مال و دولت، میں تمہارے ساتھ جا رہا ہوں، یعنی اللہ کا نبی تمہارے ساتھ جا رہا ہے، اور میں تو یہ لوگ اس پہ جا رہے تھے، پھر وہ بڑے خوش بھی ہوئے اس بات پہ۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا ان پہ احسان ہے مدینہ منورہ کے لوگ، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی ان کی ہمیشہ عزت کرنا، اچھے برتاؤ کی عزت کی۔ دوسری حدیث یہ کہ عن ابی امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سمیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ابی بن امامہ باہلی کہتے ہیں کیا، قال سمیعت میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اقرؤ زہروین، کہ تلاوت کرو، پڑھو زہروین کی تلاوت کیا کرو۔ زہروین یعنی کہ زہرہ کہتے ہیں پھول کو، یعنی کہ دو پھول، زہروین دو پھول، دو پھول سے مراد ہے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران، سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران، ان کو پڑھا کرو، ان کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ سورہ بقرہ کے جیسے ہم نے پڑھا کہ سورہ بقرہ جو جس گھر میں پڑھی جاتی ہے اس میں شیطان داخل نہیں ہوتا، جس گھر میں پڑھی جاتی ہے اس میں کوئی جادو ٹونا نہیں ہو سکتا، اور آپ سے یہ فرمایا کہ جس گھر میں 3 دن لگاتار سورہ بقرہ پڑھی جائے شیطان اس سے بھاگ جاتا ہے۔ تو ویسے بھی اہتمام ہمیں کرنا چاہیے، ضروری نہیں کہ سورہ پوری کی پوری پڑھی جائے، چاہے 1 رکوع پڑھیں 2 رکوع پڑھیں، مگر روزانہ کچھ نہ کچھ پڑھ لینا چاہیے۔ تو سورہ بقرہ کی اور یہ دونوں صورتیں ویسے بھی ہم نے پڑھا ہے کہ جی اللہ تبارک قیامت کے دن یہ اپنے پڑھنے والوں پہ اس سایہ بن کے، اس پہ سایبان کی یا بادل کی شکل میں اس پہ سایہ فکر ہوں گے، اور اس کے سایہ میں وہ شخص آئے جس کے جن کو پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہو۔ تو یہ وہ 2 صورتیں ہیں جن کو پڑھنے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین کی، ان کی تلاوت کیا کرو، یعنی جن کو، اور مدینہ منورہ اس زمانے میں تو کہتے ہیں کہ صحابہ کرام جو سورہ بقرہ پڑھ لیتا تھا اس کو سمجھ لیا، نہیں پڑھتا ہے اور سمجھنے لگ جاتا تھا، اس کی فہم حاصل کر لیتا، اس سے بہت بڑا وہ عالم سمجھا کرتے، بہت بڑے، یعنی کہ اس کی بہت بڑی حیثیت، بہت بڑا اس کا مقام ہے کہ اس کو سورہ بقرہ آتی ہے۔ اس لیے بھی ایک جنگ میں بھی کہتے ہیں کہ جب کافی مسلمانوں کو ذرا سمجھے کہ پیچھے ہٹنے لگے، کفار کا غلبہ کچھ ہونے لگا تو مسلمان پیچھے تتر بتر ہو گئے، اور کچھ لوگ وہاں سے بھاگ بھی لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ تھوڑے ہی صحابہ کرام رہ گئے، تو آپ نے آوازیں دیں، پکارا، پھر ایک آواز انہوں میں سے یہ بھی تھی کہ سورہ بقرہ والو تم لوگ کہاں ہو، یعنی سورہ بقرہ جو پڑھنے والے ہیں ان کو بھی آپ نے خاص طور پہ
انہوں نے آواز دی تو لوگ اکٹھے ہو گئے، تو اس کی بڑی اہمیت ہے، تو ان کو کچھ نہ کچھ حصہ ان کا پڑھ لینا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔